ایسے مریض جن کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سارے ڈاکٹروں سے میڈیسن لے لی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آرام ہی نہیں آتا، شفا ہی نہیں ملتی، ہم نے بہت سارے لوگوں سے دم کروا لیا ہے، روحانی علاج کروا لیا ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم نے بے شمار ٹیسٹ کروا لیے ہیں، ڈاکٹر بدل لیے ہیں، ہمیں بالکل شفا نہیں ملتی، ہم تو مایوس ہو چکے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ نہ میڈیسن سے فرق پڑتا ہے، نہ روحانی علاج سے فرق پڑتا ہے، اب وہ پریشان ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل ویڈیو ضرور سنیں، کیونکہ ان کو ایک میں بہترین سبق آموز واقعہ سناؤں گا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے میرا ایک دوست عالم دین اور حافظ قرآن ہے، لوگ ان کے پاس قرآن پاک سے دم کروانے کے لیے آتے، اللہ رب العزت جسے چاہتے اس مریض کو شفا دے دیتے۔ تو ایک دن اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میرے بائیں بازو میں بہت زیادہ درد رہتی ہے، بہت پین رہتی ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے سکون ہی نہیں ملتا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی اور دن میرا ویسے بے چینی میں گزر جاتا ہے، میری زندگی تو عذاب بن چکی ہے، کسی ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی، رپورٹس میں نے ساری کروا لی ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میری کافی ساری کمپنیاں ہیں، وہ کہتا ہے میں ایک مالدار شخص ہوں، تو مجھے شک ہے کہ کسی خبیث آدمی کی مجھے نظر لگ گئی ہے، حسد کی بنیاد پہ کسی نے مجھے نظر لگا دی ہے، اور دوسرا مجھے شک ہے کسی خبیث آدمی نے حسد کی بنیاد پر میرے اوپر جادو کروا دیا، یا میرے اوپر جادو چل گیا یا کسی نے نظر لگا دی ہے، کیونکہ کسی میڈیسن سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ شکوے کیا ہے؟ سیم، کیونکہ شروع میں ہم نے یہی بات کی کہ اگر آپ پریشان ہیں، مایوس ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو کیا کریں؟ اس واقعہ سے آپ کو ایک سبق ملے گا۔ بہرحال وہ عالم دین حافظ قرآن نے ان کو دم کیا، اچھے طریقے سے دم کیا، اور کسی قسم کا اس مریض کو افاقہ نہیں ہوا، ان کی پین کم نہیں ہوئی، درد کم نہیں ہوئی، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھ کے ان کو دم کیا۔ کہتے دم کروانے کے بعد وہ چلے گئے، کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ چند دن کے بعد وہ دوبارہ پھر دم کروانے کے لیے گئے، پھر دم کروایا، پھر میں نے یہی قرآن پاک کی آیات صورتیں پڑھ کے اس سے دم کیا، کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہوا، وہ شکریہ کہہ کے پھر چلا گیا۔ تیسری بار پھر وہ دم کروانے کے لیے آیا، جب تیسری بار وہ دم کروانے کے لیے آیا تو پھر میں نے دم کیا اور میں حیران، اسے کسی قسم کا کوئی افاقہ ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑتا، رپورٹس میری ساری میں کروا چکا ہوں، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ کیا ہے، پین اتنی ہے کہ میری نیند ڈسٹرب ہے، رات کو میں سو نہیں سکتا، دن میں بے چین رہتا ہوں، پین بہت زیادہ ہے، اور قرآن پاک سے دم کروا رہا ہے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو عالم دین نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں، اگر برا محسوس نہ کریں، مجھے لگتا ہے آپ نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا یا اس کا حق مارا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو جلد از جلد اس کا حق ادا کر دیں، آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا، آپ نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد اس نے کہا نہ تو میں نے کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے کے بعد بڑے متکبرانہ انداز میں، کیونکہ کمپنیوں کا مالک تھا، مالدار آدمی تھا، تو بڑے متکبرانہ انداز میں اٹھ کے چلا گیا کہ یہ کیسی بات کی اس نے دم کرنے والے نے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، کافی عرصہ میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے دل میں محسوس کیا لگتا اس نے میری بات کا برا منا لیا، دوبارہ ملے نہیں۔ میں نے تو اس کی اصلاح کے لیے بات کی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس پر بھی جا کر آپ غور کر لیں، کیونکہ ڈاکٹر سے بھی آپ کو شفا نہیں مل رہی، قرآن پاک کا دم کرنے سے بھی آپ کو شفا نہیں مل رہی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے اس کے اندر۔ بہرحال کہتے کافی عرصہ پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن اچانک رستے میں چلتے ہوئے ان سے ملاقات ہو گئی۔ جب ان سے اچانک ملاقات ہوئی تو وہ بڑا خوش ہو کے آدمی ملا ان کو، کہتے آپ نے ایک مجھے بات کہی تھی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کی جا کر معافی مانگیں، اگر کسی کا حق دینا ہے تو جا کے جلد از جلد حق دیں۔ واقعتاً وہ آپ کی بات ٹھیک تھی۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہتے کافی سال پہلے میں نے اپنا محل تعمیر کرنا شروع کیا، تو اس محل کے بالکل پہلو میں ایک بیوہ عورت کی اور یتیم بچوں کی جگہ آتی تھی، تھوڑی بہت جگہ تھی، پلاٹ تھا، تو اس کے پہلو میں آ رہی تھی وہ جگہ، میں اس بیوہ عورت سے خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بیوہ عورت کو پیغام بھیجا کہ یہ جگہ اپنی مجھے بیچ دیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں یہ جگہ نہیں بیچوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ پیسے مجھ سے ضائع ہو جائیں گے، میرے بچے خود بڑے ہوں گے، کل کو وہ خود اپنی جگہ سنبھال لیں گے،
تو اس لیے ابھی میں یہ جگہ بیچنا نہیں چاہتی۔ وہ آدمی کہتا میں ایک با اثر آدمی تھا، بزنس مین تھا، میرے بڑے تعلقات تھے، ہاتھ پڑتے تھے میرے، میں نے اپنے سورس کو استعمال کرتے ہوئے اس بیوہ عورت کے پلاٹ کو اپنی جگہ میں ضم کر لیا، اس میں شامل کر لیا۔ قانونی طور پہ اس نے کیا ہوگا، تو اب اس کے ہاتھ پڑتے تھے۔ کہتے جب میں نے محل تعمیر کرنا شروع کیا نا، مزدور جب کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ عورت چیختی ہوئی آتی، روتی ہوئی آتی، تو میرے مزدور جو ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اس کو پاگل عورت سمجھ کے دھکے دے کے نکال دیتے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوتا اور وہ چلی جاتی، لیکن جب وہ جا رہی ہوتی تھی واپس، اس وقت وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی ہاتھ اٹھاتی، کبھی اللہ سے دعا کرتی، اور کوئی بات ایسی کرتی ہوئی آسمان کی طرف وہ جاتی تھی۔ اس کے بعد جب میرا گھر بن گیا، کافی دن گزر گئے، تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی مجھے بازو میں پین سٹارٹ ہوئی۔ میں نے اس کی رپورٹس کروانا شروع کی، رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پین اتنی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، دن سارا بے چین رہتا ہے، نیند میری پوری نہیں ہو رہی، دن بدن میرا ویٹ گرتا جا رہا ہے، میں بیمار پریشان، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس مسائل میں گرا جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کہتے جب میں گیا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہاں یہ میں نے زیادتی کی ہے۔ تو اس عورت کو کہتے میں نے پھر ڈھونڈ کے اس کو اپنے گھر میں لے کے آیا، اس سے ریکویسٹ بھی کی، معافی بھی مانگی، اور اس کو اس جگہ کے بدلے میں نے جگہ بھی دی۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا، جب اس نے مجھے معاف کر دیا، تو میں نے کہتے اس عورت کو کہا میرے لیے دعا کریں۔ اس عورت نے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب جو ہے ہسپتال میں طبیب اور مریض کے ساتھ، ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی، یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس عورت نے دعا کے لیے میرے لیے ہاتھ اٹھائے، اب بھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے، مجھے راحت اور سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد بغیر دوائی کے، بغیر دم کے، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ تو اس سارے واقعہ سے بات کیا سمجھ لگی؟ اگر آپ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، اگر آپ کی رپورٹس ساری کلیئر آ رہی ہیں، آپ دم بھی کروا رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو ضروری نہیں ہے آپ پر جادو ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، اس سے معافی مانگنے پر آپ کو شفا ملنی ہو، اللہ کی طرف سے سزا آ رہی ہو۔ لیکن یہ میری ساری باتوں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جتنے بیمار لوگ ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ انبیاء پر بھی بیماریاں آ جاتی تھیں، انبیاء پر بھی پریشانیاں آ جاتی تھی، اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ جو آزمائش ہے یہ اللہ کے نیک بندوں پر، سزا جو ہوتی ہے یہ گناہ کے بدلے میں آتی ہے۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے کسی گناہ کے بدلے میں ایسا ہو رہا ہو، اپنی ماضی میں تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم تو نہیں کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا، پھر اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، یا اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اللہ سے دعا کریں۔ لیکن یہاں ایک بات کرنا بہت ضروری ہے، یہی واقعہ یہ عبد الرحمن العریفی اپنی کتاب میں جو لکھتے ہیں، یہی آدمی تاجر اور بزنس مین، کمپنیوں کا مالک، بر صغیر کے کسی عالم کے پاس چلا جاتا، جا کر اپنا یہی واقعہ پیش کرتا، تو یہ عامل حضرات کیا کہتے اسے؟ عامل حضرات کہتے جناب بڑا سخت جادو ہو گیا، آپ کو کھلا پلا دیا گیا ہے، آپ کا جادو قبرستان میں دفن ہے، الو کے خون کے ساتھ لکھا گیا ہے، فلاں خون کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کے لیے 2 بکرے چاہیے، یہ وہ اپنی جو ایک کہانی رٹی ہوئی ہے، یاد کی ہوئی ہے، اور اس پہ ہماری قوم لگی ہوئی ہے، اس کو سنا کے مزید کنٹرول کرتے اور اس طرف لگائی رکھتے کہ آپ پر تو جادو ہے۔ اچھا، اب وہ سارا کچھ بکرے، چھترے، زعفران سارا کچھ لگا دیتا، جب فرق نہ پڑتا، اینڈ پہ انہوں نے کہنا تھا عمل تو ہم نے کیا ہے، جادو کو تو ہم نے زائل کر دیا، لیکن وہ جو ظالم شخص ہے نا جو آپ پر جادو کر رہا ہے، اس نے دوبارہ جادو کر دیا۔ اگر جنات ہیں نا، وہ اس کے رشتہ دار آ گئے ہیں، تو بیوقوف بنانے میں تو ہمارے بر صغیر کے عمل بڑے ماسٹر ہیں۔ تو انہوں نے اسی آدمی کو کس طرف لگانا تھا؟ اب وہ جس آدمی کے پاس وہ کمپنی کا مالک گیا، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہوں نے نصیحت کی، اس پر غور کیا، اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ تو میں عامل حضرات سے بھی کہتا ہوں، ہر چیز کو جادو جنات کے کھاتے میں نہ ڈالتے جاؤ۔ ہر چیز کو بال گر رہے ہیں، جادو ہو گیا، کپڑوں پہ کٹ لگ گئے، جادو ہو گیا، بعد میں پتہ چلے کہ کسی کام والی نے اس کو ڈرانے کے لیے کٹ لگائے، بعد میں پتہ چلے کہ ساس سے بہو تنگ تھی، اس نے کینچی پھیر دی، بعد میں پتہ چلے کہ بہو ہے ان کی، اس کے ساتھ کسی اس کی نند کی لگتی تھی، اس نے اس کے لہنگے پہ یا کسی نئے سوٹ پہ کینچی پھیر دی،
بعد میں سارا کچھ جنوں پہ ڈالتے رہے. اس طرح کے میرے پاس بے شمار واقعات آئے ہیں, تجربات میں گزرے. ہر کام جادو جنات میں نہ ڈالیں, تھوڑا سا اس کو ڈیپ دیکھا کریں. اکثر میری جو تجربے میں چیزیں گزری ہیں, کسی نہ کسی پر کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے, اس کے بدلے میں اس کو انزائٹی اور ڈپریشن کا سٹریس ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جینمن نیک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے, اس کا حق مارا ہوتا ہے, وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, اس پریشانی کی وجہ سے وہ ایک دلدل میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا اللہ ان کو پالش کر رہا ہوتا, اللہ ان کو سٹرونگ کر رہا ہوتا. آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آ جاتی ہیں. اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو انبیاء پہ کبھی بھی نہ آتی. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچا کریں, جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ سوچا کریں, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا, میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا. یہ سوچا کریں. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو فوری اس کو حل کیا کریں. ڈاکٹروں کے پاس ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے پہلے اس کو حل کیا کریں, اس سے معافی مانگیں, اس کا حق ادا کریں. اگر ایسی چیز نہیں ہے, ڈاکٹرز کے پاس بھی جا رہے ہیں آپ اور قرآن پاک سے علاج بھی کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو آپ سمجھیں اللہ رب العزت آپ کے درجات ضرور بلند کرے گا. کیونکہ جو مومن ہے اس کو تو کانٹا بھی چبھے تو اس کا اجر ملتا ہے. اس کو بخار ہو جائے, چھوٹی سی بیماری ہے, بخار ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح اس سے جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت جو خزاں میں اگر جائیں نا, درخت دیکھیں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں, اس طرح اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. جو نیک آدمی ہے پریشانیوں کے بدلے میں اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی برا آدمی ہے سزا میں پھنسا ہوا, اس کو چاہیے جا کے توبہ کرے, کسی کا حق دینا تو حق دے, اللہ سے توبہ کرے. اللہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں, بیمار ہیں, آزمائش میں ہیں, اللہ سب کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما, ان کو صحت کاملہ دے.